بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بھٹو، آج مجھے بہت خوشی ہو رہا ہے کہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ اپنے کراچی کے عوام کے ساتھ منا رہا ہوں۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اسی شہر کراچی میں پیدا ہوئی تھی، اور جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اور اس شہر کے عوام کے ساتھ تعلق تھی وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور جو لیاری کے عوام ہیں وہ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لاڈلے تھے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی کے جو مشکل دن تھے وہ بھی اسی شہر کے عوام کے ساتھ گزاری تھی، اور جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خوشی کے دن تھے وہ بھی اسی شہر کے عوام کے ساتھ گزاری تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا شادی آپ ہی کا ککری گراؤنڈ میں ہوئی تھی، اور میں بھی یہاں کے نزدیک لیڈی ڈفرن ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا، تو ہمارا جو تعلق ہے، جو ساتھ ہے، وہ بے مثال ہے، اور ہم نے 3 نسلوں سے اس شہر اور اس شہر کے عوام کے جو جدوجہد ہے وہ لڑا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ مل کر، لیاری کے عوام کے ساتھ مل کر 2 آمروں کا مقابلہ کیا، اور اس شہر کے عوام نے شہادتیں قبول کی، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑی۔ اور جب سے میں سیاست میں آیا ہوں تو تب سے میں بھی کراچی کے عوام کے ساتھ مل کے جدوجہد کرتا آ رہا ہوں کہ وہ شہر جس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو پیدا ہوئی، وہ شہر جس میں میں خود پیدا ہوا، اس کا ترقی کے لیے میں یہاں کے عوام کے ساتھ مل کے جدوجہد کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کی مدد اور آپ کی ساتھ کی وجہ سے ہم نے ایک بار پھر صوبہ سندھ میں حکومت بنائے ہیں، اور جبکہ آپ نے تیسری بار پاکستان پیپلز پارٹی پہ مسلسل اعتماد کرتے ہوئے ہمیں منتخب کروایا ہے، وہیں ہم نے اب محنت کر کے اپنے آپ کے امیدوں کے مطابق کام کرنا ہے۔ اور میں نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے خاص طور پہ جو کراچی کے عوام کی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دینے کا زور دیا ہے، اور میں وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جب سے وہ ایک بار پھر منتخب ہو کر آئے ہیں تو آہستہ آہستہ کچھ جو ایسے مسائل انٹرم گورنمنٹ کے دوران پیدا ہوئے وہ اب ایڈریس ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو امن کا مسئلہ ہے اس پہ وزیر اعلیٰ اور اپنی ٹیم دن رات محنت کر رہے ہیں، ہمیں ریزلٹس بھی نظر آ رہے ہیں، اور امید ہے کہ آگے اس میں بھی بہتری آئے گی۔ ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ کراچی کا پاپولیشن بڑھتا جاتا ہے اور یہاں کے وسائل کم ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو پینے کا پانی ہے وہ کراچی کی جو بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے، جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے، اس کے لیے ناکافی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ نے مجھے
یقین دہلائی ہے کہ اپنی بجٹ میں جو ہب ڈیم سے وہ منصوبہ لے کر آ رہے ہیں تاکہ کراچی کو مزید پانی ملے اور ہم اپنے عوام کا یہ بنیادی مسئلہ میں کوئی بہتری لے آ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملک بھر میں ہمارا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ پورے صوبہ سندھ میں، صوبہ بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں اور پختونخوا میں 18 گھنٹے 16 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، اور جب عوام کو بل ملتا ہے تو وہ بل بھی وہ ادا نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے عوام کا اعتماد وفاق کے ان اداروں پہ جو بجلی پہنچاتے ہیں ان پہ اٹھ رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنا بھی ایک ایسا منصوبہ لے کر آئیں جس میں ہم خاص طور پہ غریب عوام کو اس مسئلہ میں مدد دے سکے۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ نے ہمارا منشور کے مطابق اس بجٹ میں ایک نیا منصوبہ شروع کرے گا جہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم غریب عوام کو مفت سولر کا فیسلٹی دیں گے تاکہ ان کو لوڈ شیڈنگ سے کوئی ریلیف مل سکے، اور جو وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم سبسڈائز ریٹ پہ سولر پینلز پرووائڈ کریں گے تاکہ ان کا بھی جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اس میں کوئی بہتری آئے۔ ہمارا پہلا بجٹ میں اس منصوبہ کو ہم آہستہ آہستہ شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی 5 سال بعد ہم صوبہ بھر میں اس منصوبہ کو پھیلائیں گے، اور یہاں کے عوام کو جن سے ہم نے الیکشن میں وعدہ کیا اس وعدہ پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ سب کو معلوم ہے، پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ، پاکستان کے نوجوانوں کے سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا سندھ حکومت دن رات محنت کرے گی کہ ہم ایسے منصوبے لے کر آئیں جس سے اس صوبے کے عوام اور اس صوبے کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں اور وہ اپنا ترقی کا بندوبست کر سکے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں مشہور تھی کہ شہید بی آئے گی تو روزگار لائے گی، اور جبکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اس صوبے میں موجود ہے، ہمیں انشاءاللہ تعالی لیاری کے عوام کے لیے، کراچی کے عوام کے لیے، پورے صوبے کے عوام کے لیے محنت کریں گے کہ ہم ایسے منصوبے لے کر آئے جس سے آپ کو روزگار کے مواقع ملیں۔ ہم محنت کریں گے جو تمام حکومت کے جو روزگار کے موقع موجود ہے، مگر کسی نہ کسی عدالت کا سٹے آرڈر کی وجہ سے ہم اپنے نوجوانوں کو وہ روزگار نہیں دلوا سکتے ہیں۔ ہم نے اپنا وزیر قانون کو کہا ہے کہ عدالت سے رجوع کرے، جج صاحبان سے بات کریں کہ ہم نے اپنے عوام کو روزگار دلوانا ہے۔ آپ کے جو بردر ججز ہیں انہوں نے ایسے فیصلے سنائے ہیں جس کی وجہ سے اس صوبے کے عوام، اس صوبے کے غریب عوام کو روزگار سے محروم رکھا جا رہا ہے، تو بڑا مہربانی کرے اپنا سٹے آرڈر ختم کرے تاکہ میں لیاری کے عوام کو، کراچی کے عوام کو، سندھ کے عوام کو ان کا حق دلوا سکتا ہوں۔ ساتھیوں، ہم نے مل کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد کو آگے لے کے چلنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس جدوجہد کو آگے لے کے چلیں گے۔ جو ملک کے اس وقت حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ معاشی طور پہ ملک کے مشکلات آپ کے سامنے ہیں، اور اس وقت
जो हुकूमत वक्त है वो अपने कोशिश कर रही हैं कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला जाए। हम समझते हैं कि बेहतर ये होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके, अपने मसाइल का उनको बता सके कि हमारे अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमें इस मुल्क के गरीब अवाम वोट दिलवाते हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सफेद पोश तबका हो। और जब आप बजट बना रहे हो, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय मौजूद होता तो फिर मेरा ख्याल में हम बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते हैं। मगर इस मुश्किल वक्त में हमने सब मिलके मुल्क को संभालना है, मुल्क की मईशत को संभालना है। और हम आज भी हमारे जो इस्लामाबाद में मेरे नुमाइंदे हैं वो आज भी हुकूमत के वफद के साथ बैठ रहे हैं कि चले देर है मगर जो भी इस वक्त हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शिकायत को दूर करने के लिए वो हो, ताकि हम मिलके ना सिर्फ बजट पास कर सके मगर मुल्क को इस मुआशी मुश्किलात से निकाल सके। और मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। और हम हमेशा अपने अवाम की आवाज़ उठाएंगे, हम हमेशा आपकी नुमाइंदगी करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जो जिद्दोजहद है वो जारी रहेगा जब तक हम आपको आपका हक नहीं दिलाते हैं। जहां एक तरफ मुआशी मुश्किलात है वहां दूसरी तरफ सियासी तौर पे भी एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है जहां नफरत की सियासत अरूज पे है। और जब हम इस्लामाबाद जाते हैं तो वहां के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होते, आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं होते। अब चाहे आप हुकूमत में बैठे हो या चाहे आप ऑपोजिशन में बैठे हो, हमारा फर्ज है, हमारा काम है कि हम पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करें, पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल करें। तो हम एक बार फिर जोर देते हैं उन तमाम सियासी जमातों को जो अपने अना की वजह से, अपना जाती मसले की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे पूरे मुआशरे में ये नफरत की सियासत फैला रहे हैं कि उनको पार्लियामान में एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, जमहूरी कुव्वतों से बात करना चाहिए ताकि हम अपना जमहूरी निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं, फाल बना सकते हैं। और वो जो पार्लियामान जिसके लिए मेरे लियारी के अवाम ने शहादतें कबूल की हैं, जिसके लिए पाकिस्तान भर के अवाम ने शहादतें कबूल की है, जिस दिन हम पार्लियामान को ताकतवर बना देते हैं, जिस दिन तमाम सियासी जमातें एक होके ये फैसला करें कि पार्लियामान वो इदारा है जहां से हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल करेंगे और आपस का लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे, तो तब आप देखेंगे कि हमारा चाहे वो मईशत का मसला हो या जो भी मसला हो, तब हम वो मसाइल का वैसे हल निकाल सकते हैं जैसे आप उम्मीद करते हो। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आज हमने साथ मिलके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह मनाई है। और ये वो तमाम कुव्वतों के लिए एक पैगाम है जो सोच रहे थे कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म कर सकते। वो तमाम कुव्वतें तो सोचते थे कि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करेंगे तो लियारी के अवाम बेआवाज हो जाएंगे,
وہ تمام قوتوں جو سوچتے تھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے اس ملک کے مزدوروں سے، اس ملک کے کسانوں سے ہم ان کا حق چھین سکیں گے، یہ ان کی بھول تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو آج بھی زندہ ہے، آج بھی گری خدا بخش سے وہ حکومتیں بناتی ہے، وہ حکومتیں کراتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ان کے خواب پورا کریں گے۔ جیے بھٹو، جیے عوام۔ مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔